براہ راست لے چلیں آپ کو پشاور، جہاں پر تیمور سلیم جھگڑا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کم ہوا کیونکہ عمران خان صاحب نے مشکل فیصلے لیے، انہوں نے جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی کرائی۔ پہلی چیز، یہ ڈیٹا آن دا ریکارڈ ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کہہ رہے ہیں۔ صوبے کا جو قرضوں کا بوجھ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں نمبر 12 اور نمبر 13 ریڈیمپشن پروفائلز۔ یہ ریڈیمپشن پروفائلز آپ کو دکھائیں گے کہ کبھی بھی بجٹ کا 4 یا 5% سے زیادہ بوجھ قرضوں کا نہیں ہوگا۔ اب قرضے لینے کیوں پڑتے ہیں، یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں جا کیوں رہے ہیں؟ یا تو آپ کی جیب میں 100 روپے، یا پھر تیسری چیز کہ ریونیو بڑھانا کیوں ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں ٹیکسیشن کے پروپوزلز دینا بھی کیوں ضروری ہے۔ آپ ترقی چاہتے ہیں، حکومت نے پیسے سپینڈ کرنے ہیں، حکومت نے بڑے پروجیکٹس کرنے ہیں، یا آپ ریونیو زیادہ کریں گے۔ اس صوبے نے 3 سال میں 30 ارب سے 75 ارب تک زیادہ کیا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، پہلی بار اس صوبے میں ریونیو کلچر بن رہا۔ چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال لے لیں، سوات موٹر وے لے لیں، بڑے بڑے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس لے لیں، یا تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوں گے یا انویسٹمنٹ میں ہوں گے، یا ان کے لیے جو ہے وہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لونز لیے جائیں گے۔ یہ 40-50 سال کے قرضے ہوتے ہیں، ان پہ انٹرسٹ ریٹ 2%، 1% سے کم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو فائنانس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ڈیٹ مینجمنٹ یونٹ ہے وہ پی این ڈی کے ساتھ ہر قرضے کو دیکھتا ہے، صوبے کی اوور آل ادائیگی کی کیپیسٹی کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق لون کے پورٹ فولیو کو وہ بڑھاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ جو آپ نے ولیج کاؤنسلز اور یو سیز پہ کہی، مجھے فخر ہے کہ جو اوور آل آپ نے ولیج کاؤنسلز کا کہا 17 یا 18 ارب، اور پھر جو ٹی ایم ایز ہیں ان کے لیے میرے خیال میں 37 ارب، اتنا پیسہ پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں دیتا۔ یہ صرف ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں، کوئی صوبہ نہیں دیتا۔ ولیج کاؤنسلز کی سطح پہ تو کوئی گورنمنٹس ہی نہیں ہے باقی پاکستان میں۔ تو یہ جو پیسہ بنتا ہے، آپ 3000 ولیج کاؤنسلز کے حساب سے، یا 3501 ولیج کاؤنسلز کے حساب سے آپ 18 ارب روپے لگا لیں، 50 سے 60 لاکھ روپے، 52 لاکھ روپے پر ولیج کاؤنسل بنتے ہیں۔ ٹی ایم ایز کی فنڈنگ کے علاوہ، میئرز کے فنڈنگ کے علاوہ، یہ پچھلی گورنمنٹ میں 20 لاکھ روپے کا گرانٹ ہوتا تھا ولیج کاؤنسلز کو۔ سب سے زیادہ ترقی ہوتی ہے جتنے ریسورسز زیادہ ہے، یہ اور بھی زیادہ کریں گے۔ تیسری چیز دوبارہ آپ نے رنگوں کا کہا، جیسے میں نے کہا پولیٹیکل ڈاکیومنٹ یہ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ڈاکیومنٹ میں قبائلی اضلاع کے لیے پیسے نہ ہو اور قبائلی اضلاع کا بجٹ ریورس میں جائے، وہ غلط پالیٹکس ہے؟ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کے ڈیسیجنز کو، پی ٹی آئی کے منشور کو، پی ٹی آئی کے ویژن کو اون کرنا اور وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا؟ جی 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 اور نیکسٹ کویسچن؟ اچھا چلیں اس کے بعد پھر آپ کر لیں۔ دیکھیں آلریڈی کا شکر ہے کہ جو ایٹ لیسٹ جس نے بھی یہ سسٹم بنایا ہے اسٹریٹ ٹرانسفرز کا، جس سے ایٹ لیسٹ جو فیڈرل ڈویزیبل پول کے پیسے ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسبرس ہو جاتے ہیں۔ آج کی سچویشن دیکھ کے تو مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرتی۔ اگر ان کو سرکاری امپلائیز کے تنخواہوں کی پرواہ نہیں ہے اور وہ ان کے سیاست کا شکار ہو سکتی ہے، تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا وہ ریلیزز بھی کرنا۔ جو فیڈرل ڈویزیبل پول کے پیسے ہوتے ہیں، 1% وار آن ٹیرر کے پیسے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں یہ وفاقی حکومت کے پیسے نہیں ہیں،
یہ وفاق پاکستان کے پیسے ہیں جس میں وفاقی حکومت، 4 صوبائی حکومتیں اور پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جو اسپیشل ٹیریٹریز ہیں وہ آتی ہیں۔ پہلی چیز، مسئلہ کہاں پہ؟ ایک نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے پیسوں میں۔ آپ یہی دیکھ لیں، وہ اپنی گورنمنٹ سے بھی ہم لڑتے تھے اور میں نے یہ کوشش کی اور شوکت ترین صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو ادائیگی ہوتی ہے اس کو آٹومیٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا اور ابھی بھی میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو NHP کے پیسے ہیں، یہ اسحاق ڈار کا آئیڈیا تھا کہ NHP کے پیسے دینے کے لیے وہ آپ ریٹ میں دوبارہ سے بنائیں۔ آپ ریٹ میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو پروفٹ ہے۔ تو اگر پروفٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ ہوئی ہے کہ 1.1 روپی پر یونٹ اور 5% انڈیکسیشن، تو جیسے آپ IPP کو پیسے دیتے ہیں آپ ہر مہینے صوبے کو پیسے دیں، اور یہ پیسے فائنانس ڈویژن کو دینے چاہیے، تو اس سے بجلی کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ PSDP کا سائز جو ہے وہ 25-35 ارب کم ہو جائے گا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔